نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ حضرات کو ڈالر کے نوٹ کی ایک تصویر دکھائی تھی اور اس تصویر دکھانے کی کچھ وجوہات بھی بیان کی تھی۔ یہ جو ڈالر کے نوٹ کا یہ جو عکس ہے، یہ آپ دوبارہ دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اس پر دو علامتیں بنی ہوئی ہیں، ایک عقاب کی اور دوسری مثلث نما دجالی حرم کی۔ دجالی حرم کا نشان بائیں جانب ہے اور مثلث نما حرم اس کے بالائی حصے پر ایک آنکھ ہے۔ حرم کی عمارت کے نیچے کی جانب اختتامی حصے پر چند پراسرار الفاظ اور لاطینی نمبرز درج ہیں، جبکہ حرم یعنی مثلث کے اوپر گولائی میں اور نیچے ربن نما پٹی میں بھی چند غیر مانوس الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے اب ان عبارات کا مفہوم اور لاطینی ہندسوں کا راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، امریکی ڈالر پر حرم اور اس کے اوپر بنی ہوئی آنکھ اور اوپر نیچے لکھے ہوئے نامانوس الفاظ کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ دجال، یہ جو آنکھ ہے، یہ آنکھ دجال کی ایک علامت کے طور پر لی گئی ہے۔ یہودی تحریک فری میسن کا سمبل ہے، یعنی نشان ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی دجال کی ایک آنکھ روشن ہونے کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، جو سفاکی، درندگی اور وحشت کا مظہر ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق دجال کی یہ آنکھ پیشانی کے وسط میں ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں بھی یہ دجالی آنکھ حرم کے بالکل اوپر یعنی سر کے قریب ہی بنائی گئی ہے۔ اس میں سے جھلکتا سرد مہری اور سفاکی کا تاثر بھی انتہائی واضح نظر آ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کی اس آنکھ کے بارے میں ایک اور پیشن گوئی بھی موجود ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے صرف سامنے ہی دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہوگا، بلکہ اپنے پیچھے کے مناظر بھی بآسانی دیکھ سکے گا، جبکہ یہود کا تیار کردہ نیا عالمی مالیاتی نظام اور سماجی یعنی سیکولر نظام بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ جو اپنے آگے پیچھے کے تمام نظاموں کو تباہی سے دوچار کرے گا، حتیٰ کہ اس کی سنگینی و ہلاکت سے دنیا کے دائیں اور بائیں، یمین و یسار بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مثلث نما حرم کی علامت یہ دراصل فرعونیت کی علامت ہے۔ فراعنہ مصر قوم بنی اسرائیل میں سے تھے۔ فراعنہ مصر کی تعمیر کردہ جو یہ احرام ہیں، جو عجائبات عالم کی صورت میں اب بھی موجود ہیں، بطور ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دور دجال کی پہچان کے لیے بائبل میں آگ کی اس مثلث نما بھٹی کی علامت استعمال ہوئی ہے، جو مخروطی یعنی اہرام کی شکل میں ہوگی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا۔ یہ بحوالہ انجیل مقدس عبرانیوں کے نام خط، آیت نمبر 18-19، صفحہ نمبر 98، شائع کردہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور۔ جبکہ آتش فشاں پہاڑ کی شکل بھی اس مثلث نما سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس نشان کا خفیہ مقصد بھی جو اب آشکارا ہو چکا ہے، صرف اور صرف تباہی ہی ہے۔ یہودی اصطلاح میں گویم یعنی عوام اس آتشی بھٹی یا آتش فشاں کا ایندھن بنیں گے یا بنائے جائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جدید مالیاتی نظام میں دنیا بھر کے عوام کو اس بھٹی میں در حقیقت جو سودی نظام کی بھٹی ہے جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ نمبر 3، حرم اور اس میں بنی آنکھ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ کے معنی۔ ان کا معنی ہے کہ کامیابی سے ہمکنار ہونا۔ اگر مزید وضاحت کے ساتھ کہا جائے تو یہ کہ ہماری سازش نے کامیابی کا تاج پہن لیا۔
ان الفاظ کے معنی حالیہ دنوں میں کس قدر حقیقت کے روپ میں واضح دکھائی دے رہی ہیں، اس سے یہودی عزائم کی حقیقت اور ان کی منظم بین الاقوامی سازش کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جو گزشتہ 3 صدیوں سے مرحلہ وار رونما ہونے والے انقلابات عالم کی صورت میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، حرم کے مثلثی نشان کے آخری حصے میں چند الفاظ درج ہیں جو ہیں MDCCLXXVI۔ یہ مختصر عبارت 1 مئی سن 1776 عیسوی کی تاریخ کو ظاہر کرتی ہے، جو یہودیوں کے آرڈر آف الومناٹی کے قیام کے دن کو ظاہر کرتی ہے۔ سن 1776 یہ امریکہ کی آزادی کا سال بھی ہے، تاہم اعلان آزادی 4 جولائی 1776 کو ہوا، لیکن امریکی عوام اب بھی اس لاطینی نمبر کو 4 جولائی سن 1776 ہی سمجھتے ہیں، اس حقیقت سے بے خبر کہ دراصل یہ ایلومینیٹیوں یعنی یہودیوں کے آرڈر آف ایلومیناٹی کا اعلان کا سال ہے۔ نمبر 5، سب سے نیچے ربن نما نشان کے اندر عبرانی مفہوم کے ساتھ لکھی ہوئی ایک عبارت ہے جس کا معنی ہے نیا معاشرتی نظام، یعنی یہودی سازش کی اصلیت اور مقصد اور ان الفاظ کے نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ مماثلت، اور یہ مماثلت حیران کن بھی نہیں ہے بلکہ معنی خیز ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے مکمل تعارف کی گنجائش تو نہیں ہے، ورنہ میں اس کی تفصیل اور اس کے اہم نکات ضرور بیان کرتا، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نمبر 4، مسیح کے ظہور کی چوتھی اور اہم علامت، یہ تو ڈالر کے حوالے سے جو کچھ تفصیلات تھی میں نے بیان کر دی، تو مسیح کے ظہور کی علامات چل رہی تھی، ان میں سے چوتھی علامت اور اہم علامت ظہور مسیح کے لیے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے، اور اس کی تعمیر ضروری ہے یہودیوں کی نزدیک۔ تو جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوگی اس وقت تک مسیح کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہودی اس علامت کی تکمیل کے لیے شب و روز مسجد اقصیٰ کے انہدام کی ناپاک ترین کوششوں میں مصروف ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، اس کی جو تعمیر کی بنیادیں ہیں وہ قبۃ الصخرہ کے نیچے واقع ہیں۔ چنانچہ اپنے اس ارادے کی تکمیل میں انہوں نے کئی ملین عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رکھا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سینکڑوں ملین ڈالر کی رقم مختص کر رکھی ہے، اس لیے کہ تورات کے عہد نامہ قدیم اور تلمود کی تعلیمات سے ظہور مسیح کی اس علامت کا ثبوت ملتا ہے۔ موجودہ حالات میں مسجد اقصیٰ کا انہدام اور مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کی یہودی سازشوں اور مشاورتوں کی تفصیلی خبریں روزانہ اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں، اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی، ظلم و بربریت کی ایک تاریخ یہود نے رقم کر دی ہے، ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ نہ عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ جوانوں کو، نہ بوڑھوں کو۔ فلسطینی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا یہودی تہیہ کر چکا ہے، لیکن عالم اسلام ٹس سے مس نہیں ہے، عالم اسلام کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور وہ اپنی مصروفیات میں سے عالم اسلام کچھ یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا کہ آخر فلسطین کے ساتھ یہودیوں کی دلچسپی کا راز کیا ہے۔ یہ جو بلا وجہ اتنی طویل جنگ اور اتنی بڑی لڑائی ہے، اس کو بلا وجہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اس کے پس پردہ کچھ عزائم ہیں؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ فلسطینی نہتے مجاہدین جن کے پاس اسرائیل کی ٹکر کا اسلحہ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو دنیا کی ساری طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں، اسلحہ بھی دے رہی ہیں، پیسہ بھی دے رہی ہیں، مال بھی دے رہی ہیں، سب کچھ دے رہی ہیں، اور فلسطینیوں کو کون کچھ دے رہا ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں دے رہا، مسلمان بھی کچھ بھی نہیں دے رہے۔ لیکن اس عالم میں فلسطینی بدر کی یاد تازہ کرتے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سینہ سپر ہیں،
ورنہ بظاہر اسباب کی دنیا میں مسجد اقصیٰ کب کی منہدم ہو چکی ہوتی اور ہیکل سلیمانی تعمیر ہو چکا ہوتا۔ اللہ پاک فلسطینی مسلمانوں کو مزید جذبہ اور ہمت عطا فرمائے، فلسطینی مجاہدین کو اللہ پاک ہمت، حوصلہ اور ان کے جذبے کو مزید قوتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی قوت میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے۔ اور یہ مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دجال کو خواب میں دیکھے کوئی، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو دجال سے متعلق لکھی جانے والی کتابوں میں اس عنوان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، اس لیے کہ یہ تو اپنی نوعیت کا ایک منفرد عنوان ہے جس کے متعلق اب تک تو خیر کوئی سوال سامنے نہیں آیا، لیکن اگر آ جائے تو اس کا حل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں میں فن تعبیر کے مشہور امام علامہ نابلسی کی کتاب تعطیر الانام فی تعبیر المنام سے کچھ ان کا متعلقہ حصہ جو ہے اس تعبیر سے متعلق وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کی تعبیر ایسے وعدہ خلاف دھوکے باز حکمران سے کی جاتی ہے جس کے پیروکار کمینے قسم کے لوگ ہوں۔ خواب میں دجال کو دیکھنا دشمن کے مسلط ہونے اور زمین میں خون ریزی اور فتنہ و فساد پھیلانے پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، مسافر کے لیے یہی خواب ڈاکوؤں کے ہاتھ لگنے کا اشارہ ہے۔ کبھی اس کی رویت کفار کے شہروں میں سے کسی شہر میں فتح ہونے کی دلیل بھی ہے۔ نمبر 3، خواب میں دجال کی رفاقت یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا جھوٹ اور فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 4، کبھی ظہور دجال سے یہود کی حالت کی درستگی کے بعد ان کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور خواب میں دجال جن جن مقامات سے گزرے ان مقامات میں پریشانی، غم، ظلم، پیداوار اور املاک کی ہلاکت یا باران رحمت و خیر کی بندش کی دلیل ہے۔ تو یہ چند تعبیرات دی جا سکتی ہیں۔ اب ممکن ہے کہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ خواب دیکھنے والے کو کیا پتہ ہے کہ اس نے دجال کو دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں دیکھنے والے کو خواب ہی میں اس متعلقہ چیز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات آ کر خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، یا خواب میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، حالانکہ بیداری میں تو نہیں دیکھا ہوتا۔ بیداری میں تو کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، بیداری میں کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ خواب میں ان کو دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خواب میں آدمی جو چیز دیکھتا ہے اس کو دیکھنے والے کو اس چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔